صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا ایک معیار بتایا ہے۔ کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان کی پہچان بتائی ہے۔ دنیا میں کامیابی کے سلسلے میں لوگوں کے اپنے الگ الگ تصورات ہیں۔ کون لائف میں سکسس کہلاتا ہے، کامیاب، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ شریعت کیا سوچ دے رہی ہے، کون کامیاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ کیا ہے، دنیا والے کوئی اچھا بڑا تاجر بن گیا، کوئی بڑا کاروباری ہو گیا، بزنس اچھا سیٹل ہو گیا، نام ہو گیا سماج میں، تو کامیاب ہو گیا میں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کامیاب ہے وہ انسان جس کے اندر 3 صفات جمع ہو جائیں۔ 3 صفات۔ سب سے پہلی صفت کیا؟ کہا قد افلح من اسلم۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے اللہ مسلمان بنا دے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ ہدایت اور حق کے بغیر ساری کامیابیاں جھوٹی ہیں۔ جب تک زندگی میں حق کی معرفت حاصل نہ ہو، ہدایت پہ چلنے کی توفیق نہ ہو، سیدھے راستے کو اپنانے کی توفیق نہ ہو، تو پھر جسے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے وہ جھوٹی کامیابی ہے۔ تو اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے کامیابی کی کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، سچے راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ یہ پہلی شرط اور پہلا معیار ہے کامیابی کا۔ قد افلح من اسلم۔ اسی لیے زندگی میں مجھے آپ کو اسلام سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ملی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں واللہ، کیونکہ اس سے ہماری آخرت بنے گی جو کہ اصل زندگی ہے۔ دنیا وہ کیسے بھی گزر جائے گی۔ یہ 50 سال 60 سال کیا معنی رکھتے ہیں، 70 سال 80 سال انسان کتنا جی رہا؟ تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی، دائم رہنے والی، باقی رہنے والی، اس کی کامیابی کا دار و مدار اسلام اور ایمان پر ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے کہا کامیابی کی اولین شرط، پہلی شرط من اسلم۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام قبول کرنے کی اور اسلام پر چلنے کی توفیق مل جائے، پہلی بات۔ دوسری شرط ورزق کفافا۔ زندگی ہے، اللہ نے پیٹ بھی دیا ہے، پیٹ کی بھی فکر کرنا ہے۔ رزق اور روزی ہر انسان کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اب روزی کتنی ملے؟ انسان جو ہے روزی کے سلسلے میں جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ روزی جمانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک جسے اسلام کی توفیق مل گئی اور رزق کفاف مل گیا۔ رزق کفاف کسے بولتے ہیں؟ برابر سرابر کی روزی، جتنی ضرورت ہے اتنی روزی مل گئی۔ رزق کفاف کسے بولتے ہیں؟ میری اور آپ کی جتنی ضرورت ہے، ہم جتنے فیملی ممبرز ہیں ہم لوگ، اتنی روزی مل گئی کہ ہمارے فیملی ممبرز میں سے کوئی بھوکا نہیں رہ رہا، الحمدللہ سب پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ اسے بولتے ہیں رزق کفاف۔ تو جس کو اسلام کے بعد رزق کفاف مل جائے، ضرورت بھر روزی مل جائے، برابر سرابر روزی مل جائے، بہت زیادہ بھی نہیں، پھر تیسری صفت وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ رزق کفاف کے ساتھ اللہ اسے قناعت کی دولت سے بھی مالا مال کر دے۔ قناعت کسے بولتے ہیں؟ قناعت بولتے ہیں اللہ نے ہم کو جتنا دیا ہے، جس پوزیشن میں رکھا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا، بس کرنا، آگے نہیں دیکھنا، آگے دیکھنا نہیں۔ محنت کریں گے ہم، محنت کرنے کے بعد جتنی روزی مل گئی اسی پہ دل مطمئن ہے، بس ہے ہم کو، یہی ہمارا مقدر ہے۔ ہم نے ٹارگٹ کیا لکھ پتی بننے کا، نہیں ہوئے، مقدر میں لکھ پتی بننا نہیں تھا، نہیں ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی روزی مل رہی ہے، فرض کرو دن میں 3 بار نہیں، دن میں 2 بار ہمارے فیملی ممبرز پیٹ بھر کے کھا سک رہے ہیں، اور ہم کہیں اللہ
بس شکر ہے تیرا. یہ سب سے بڑی دولت ہے. قناعت سب سے بڑی دولت ہے کہ لالچ نہ ہو ہمارے اندر, ہرس نہ ہو ہمارے اندر, ہوس نہ ہو ہمارے اندر. لوگ یعنی حقیقت میں محتاج کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ محتاج وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں. محتاج وہ ہے جس کی نظر اس مال پہ ہوتی ہے جو دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ محتاج ہے. اس لیے حدیثوں میں کہا گیا الغنا غنا النفس, مالداری کس کا نام ہے؟ مالداری مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے. مالداری مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں, مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے. میرے سامنے ایک امیر بنگلے میں رہتا ہے, ایک مالدار بنگلے میں رہتا ہے, بڑے ٹھاٹ باٹ سے اور شان بان سے رہتا ہے, اور میں اس کے سامنے جھونپڑی میں رہتا ہوں. ہاں, جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں ہٹ چٹنی کھاتا ہوں. مگر کبھی میں اس مالدار کی طرف لالچ کی نگاہوں سے, امید کی نگاہوں سے دیکھتا نہیں ہوں. میں سب سے بڑا مالدار ہوں. جو دوسروں کے ہاتھ میں جو دولت ہے اس کو ہوس کی نظر سے نہیں دیکھتا, اور اللہ نے اسے جہاں جس پوزیشن میں رکھا ہے اس پہ بس کرتا ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو کہا کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے اسلام لانے کی توفیق مل گئی, اور جسے رزق کفاف مل گیا, ضرورت بھر روزی مل گئی, اور اس ضرورت بھر روزی پر اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس پہ وہ مطمئن ہے بس, اور کسی کو نہیں دیکھتا ہے. اس لیے حدیثوں میں کیا حکم ہے ہم کو حکم ہے حدیثوں میں کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. تم اگر 10,000 روپے کماتے ہو, 10,000 روپے ماہانہ کماتے ہو, اس شخص کو دیکھو جو ماہانہ 7,000 روپے کما رہا ہے, 5,000 روپے کما رہا ہے. تو کیا ہوگا معلوم؟ تو آپ 10,000 کما کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں, شکر ہے تو نے مجھے نوازا ہے. دنیا کے سلسلے میں کبھی اپنے سے اونچے کو نہیں دیکھنا. اپنے سے اونچے کو دیکھیں گے, ماہانہ 1 لاکھ بھی کمائے آپ, اور اس کو دیکھیں جو 1.5 لاکھ کما رہا ہے, تو زندگی میں سکون نہیں رہے گا, اور شکایت ہی رہے گی, اور احساس محرومی رہے گا. 1 لاکھ کما کے بھی چونکہ آپ کی نظر 1.5 لاکھ کمانے والے پر ہے, آپ کو یوں لگے گا جیسے میں ابھی محروم ہوں, ابھی بہت کچھ کمی ہے زندگی میں, قناعت نہیں ہوتی, سکون نہیں ہوتا ہے. تو شریعت کہتی ہے ہمیشہ دنیا کے سلسلے میں اپنے سے جو کمتر رہتے ہیں نا, اللہ نے آپ کو جس پوزیشن میں بھی رکھا ہو, سماج میں آپ سے کمتر لوگ بھی ہیں, ان کو دیکھنا. ان کو دیکھو گے تو جتنی بھی روزی ملے اور جس حال میں بھی ہو, ہمیشہ آپ اللہ کی شکر گزاری کریں گے. یہ اگر نہ ہو تو پھر ناشکری ہو جائے گی ہماری جانب سے, ناشکری کی کلمات نکل جائیں گے. تو رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی